لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا وارزقنا العمل بما ترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے اپنے اساتذہ کے سامنے تو لکھا نہیں کرتے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تنگ کرتے رہے بار بار، لکھا کرو لکھا کرو. لکھنا آداب علم میں سے ہے. علماء کہتے رہے پہلے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھ کر، کیونکہ علم جو ہے وہ بہت جلدی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، قید کرو لکھ کر. تو امام بخاری نہیں لکھا کرتے تھے. تو دیکھا ہفتہ 10 دن 15 دن گزر گئے اور ساتھی کلاس فیلو تنگ کرتے تھے انہیں، بابر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم ٹائم ضائع کرنے آئے ہوئے وہ صرف بیٹھ کے سن کے چلے جاتے ہو. تو 15 دنوں کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے اتنا تنگ کر دیا لکھنے کے حوالے سے، اپنی اپنی کاپیاں کھولو. سب نے اپنی اپنی کاپیاں کھولی. کہ 15 دن میں جتنی حدیثیں استاد نے لکھوائی ہیں ساری مجھے زبانی سنو. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری احادیث اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے استاد نے بتائی تھی اس ترتیب سے سنا دی. اور جنہوں نے لکھا تھا ان کو لکھنے میں جہاں جہاں غلطی ہوئی تھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے سے اس کو درست کر رہے تھے. تو ہمارے اساتذہ تو ہمیں بغیر لکھے چھوڑتے نہیں تھے. تو علم کے آداب میں سے کہ اس کو قید کیا جائے، اس کو لکھا جائے. تو اس لیے خاص طور پہ جو آپ طلباء جوان ہیں یا بچے ہیں وہ لازمی لکھا کریں. اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہو گئے ماشاءاللہ، وہ لکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی عادت شروع سے ہے. جب میں 2018 یا 17 میں تجوید پڑھاتا تھا تب بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ نوٹس باقاعدہ لکھا کرتے ہیں تجوید کے. پر ہماری بات چل رہی ہے جاہلیت کے حوالے سے. کتاب مسائل الجاہلیہ کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. لفظ جاہلیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 4 جگہوں پر جو ہے وہ آیا ہے. اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر اس لفظ کو قرآن کریم میں لائے ہیں. پہلا مقام جو ہے وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے میں آیت آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں ناحق گمان. اور وہ گمان کیا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. اور یہ گمان اسلام کا گمان نہیں اللہ کے بارے میں، بلکہ جاہلیت کا گمان ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. دوسری جگہ میں وہاں پر جن لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کے احکامات، دوسروں کے قوانین کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر، اسلام کی عدالت کو چھوڑ کر، افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کو، جاہلیت کے قانون کو، جاہلیت کے نظام کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کون سا نظام اپنانا چاہتے ہیں یہ؟
اسلام کا نظام یا جاہلیت کا نظام؟ اور اسلام کا جو نظام ہے، نظام حکومت ہو، بات تو یہاں پہ نظام حکومت ہی کی ہو رہی ہے، اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر نظام ہیں سب جاہلیت کے نظام ہیں، وہ ہماری نظر میں کتنا ہی اعلیٰ عرفہ نظام کیوں نہ ہو، کتنے ہی بلند پایا دماغوں نے اس کو تحریر میں لائے ہوں، اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نظام ہے وہ جاہلیت کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون۔ تیسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے جاہلیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لباس کے حوالے سے استعمال کیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے جو ہماری مائیں ہیں، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جو پہلے زمانے کی جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ، اس جاہلیت کے زمانے میں جو عورتوں کا لباس تھا جس میں وہ اپنا چہرہ اور اپنے جسم کے بعض اعضاء وہ کھولتی تھی، مکمل ستر نہیں ہوتا تھا، وہ انداز مت اختیار کرو، وہ تبرج، وہ اعضاء جسم کو کھولنا، وہ چہرے کا پردہ نہ کرنا، یہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس سے منع کر دیا گیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا جو پردہ ہے، اسلام کا جو لباس ہے، وہ عورت کو چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھی جگہ پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ جاہلیت استعمال کیا ہے وہ ہے معاملات میں، اور یہاں پر معاملات سے مراد جو اس آیت میں معاملہ ہے وہ ہے کسی خاص گروہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، پھر وہ گروہ غلط ہو صحیح ہو اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت، یہ جاہلیت کا انداز ہے، غلط کو غلط نہ کہنا یہ جاہلیت کا انداز ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کہ جب کافروں نے اپنے دل میں اپنی جماعت کے لیے تعصب اور حمیت رکھ دی، اور یہ حمیت جاہلیت کی حمیت ہے کہ ہماری جماعت جو کہتی ہے بس وہی صحیح ہے، ہمارا گروہ جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، ہم اپنے لیڈر کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے، اور جب وہاں سے میرا تعلق کٹ کے دوسری جماعت میں جائے گا تو پھر وہ جماعت صحیح ہوگی اور یہ جماعت غلط ہو جائے گی۔ گویا کہ میں نے حق کو یا حق کا ساتھ نہیں دیا، میں نے تو افراد کا ساتھ دیا، وہ حق پہ ہوں یا باطل پر ہوں۔ یہ چار جگہوں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جاہلیت کا لفظ استعمال کیا۔ مسائل الجاہلیہ جو کتاب کل اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس میں جاہلیت کے تمام مسائل اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو جاہلیت کے ہیں لیکن اس کتاب میں نہیں ہیں، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کوشش کی ہے کہ وہ موٹے موٹے اور بڑے جاہلیت کے مسائل وہ اس کے اندر لے کر آئیں، بالخصوص وہ مسائل جو امت مسلمہ کے اندر سرایت کر گئے ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان مسائل سے، جاہلیت کے مسائل سے انسان کو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ علم کا حصول، علم کا آ جانا، علماء کی صحبت، یہ انسان کو جاہلیت کے مسائل سے بچا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی۔ علم کے بعد کیا ہے؟ جہالت اور جاہلیت۔ اس لیے اس جاہلیت سے بچانے کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مؤلف کتاب تک اپنی سند کو میں ایک دفعہ پڑھ لوں، تو محدثین کا جو طریقہ ہے وہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہے کہ محدثین کسی کتاب کو شروع کرتے وقت یا کسی کتاب کو ختم کرنے پر مؤلف کتاب تک اگر سند متصل موجود ہو تو اس سند کو پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ کتاب جو ہے اپنے استاد جن سے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، اور پہلی دو کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی انہی استاد سے پڑھی ہیں،
فہد بن سعید القحطانی حفظہ اللہ، ان سے میں نے اس کتاب کو مکمل پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اخبرنا شیخنا عبداللہ بن عقیل بقراءة علیہ وسماع ایضا بتمامہ قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا شیخنا ابن سعدی قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا لبعضه صالح بن عثمان القاضي قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا لبعضه محمد بن عبد الله بن حمد بن سليم النجدي قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا لبعضه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا لبعضه عمي عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال انبأنا اجازة ان لم يكن سماعا لبعضه المصنف محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العالمین ان تمام مشائخ اور اساتذہ پر اپنی کروڑہا رحمتیں برسائے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں هذه امور خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علیہ اہل الجاہلیت الکتابیین والامیین۔ یہ بعض امور ہیں، بعض معاملات ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، اور ان پر اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے لوگ، کتابی یعنی وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، والامیین اور امی، ان مسائل پر تھے، ان معاملات پر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے۔ تو اس میں پتہ لگا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اہل کتاب، اگرچہ اہل کتاب ہونا ایک فضیلت کی بات ہے، یہودی عیسائی بننا اسلام کے آنے سے پہلے ایک فضیلت کی بات، ایک نبی کا پیروکار ہو جانا، کتاب والا ہو جانا فضیلت کی بات، لیکن اس فضیلت کے حاصل ہو جانے کے بعد پھر اس کتاب میں جو حق ہے اس کو چھوڑ دینا یا اس کتاب میں تحریف کر دینا، یہ فضیلت کی نہیں، اب یہ گمراہی اور عذاب کے مستحق کی بات ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کو اللہ نے کتاب دی اور انہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی آیت ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، ان کو ہم نے فضیلت دی، بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی ہم نے، لیکن جب انہوں نے اپنی تورات کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اپنا غصہ ان پر نازل کر دیا، غصہ۔ اسی لیے قرآن جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غصہ کیا ہے، اور یہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے یہودی۔ دوسرا گروہ اہل کتاب میں سے عیسائی، وَلَضَّالِّينَ، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ یہودیوں کو علم ملا، انہوں نے علم کے ہونے کے باوجود عمل نہ کیا، اور عیسائی جو ہیں وہ جہالت پر رہے، اللہ رب العالمین نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے پہلی قسم اہل کتاب ہیں۔ اگرچہ اہل کتاب ہونا ایک فضیلت کی بات تھی، لیکن اہل کتاب ہو جانے کے بعد جب انہوں نے اس کتاب کو تحریف کیا، تورات میں تبدیلی کی، انجیل میں تبدیلی کی، ان دونوں کتابوں کی تحریف کی، تو اب وہ فضیلت سے رذیلت کی طرف، ذلت اور رسوائی کی طرف وہ چل پڑے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ اہل جاہلیت کی، وہ ہیں الامیین۔ امی کون؟ وہ مشرک جن پر نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور جن کو نہ لکھنا آتا تھا اور نہ پڑھنا آتا تھا۔ اور یہی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جو ہے وہ بیان کی، النبی الامی، وہ نبی جس کو نہ لکھنا آتا اور نہ پڑھنا آتا، یہ نبی الامی ہے۔ اور یہی جو ہے وہ کمال ہے کہ ایک شخص جس کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا وہ قرآن کریم سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اپنے پاس سے ایجاد کردہ کتاب نہیں ہے۔ اگر لکھنا آتا ہوتا، پڑھنا آتا ہوتا تو کوئی اعتراض اٹھا لیتا کہ بھئی یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو تو لکھنا آتا ہے سارا کچھ، اس کو تو جو ہے نا وہ سارا کچھ کرنا آتا ہے۔ یہ کمال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا بھی نہیں آتا اور پھر بھی وہ قرآن جیسی آیات جو ہے وہ سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور چیلنج بھی ہے اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، پھر چیلنج 10 آیتیں لا کر دکھاؤ، پھر ایک چھوٹی صورت قرآن کی
اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی صورت تم لا کر دکھا دو۔ تو یہ کمال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، کہ کسی مسلمان، کوئی بھی مسلمان ان زمانہ جاہلیت کے مسائل کو جاننے سے، پہچاننے سے، پڑھنے سے مستغنی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کوئی مسلمان کہ جی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہر مسلمان کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ یہ کام زمانہ جاہلیت کے لوگ یہودی، عیسائی اور مشرک کرتے تھے اور میں نے یہ کام نہیں کرنے، اس لیے ہر مسلمان کو ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ ایک شعر لکھ کر آئے ہیں، کہتے ہیں فالضد يظہر حسنہ الضد وبضدها تتبین الاشیاء، کہ کسی چیز کی خوبصورتی آپ نے جاننی ہو تو اس کے ضد اپوزٹ چیز کو دیکھیں۔ اسلام کی خوبصورتی جاننی ہے، کفر کو دیکھیں، شرک کو دیکھیں، زمانہ جاہلیت کو دیکھیں۔ توحید کی خوبصورتی آپ نے جاننی ہے، شرک کو آپ دیکھیں، شرک کس قدر گندا ہے، شرک کس قدر بدبودار ہے، اور توحید کس قدر نور سے بھرا ہوا ہے۔ تو کسی چیز کی خوبصورتی، اچھائی جاننی ہو، اس کے لیے اس کی اپوزٹ چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور کسی چیز کی اپوزٹ چیز سے ہی یا ضد سے ہی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ فَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا، مسائل الجاہلیہ میں سب سے اہم چیز اور سب سے زیادہ خطرے والا مسئلہ، سب سے زیادہ بڑا خطرے والا مسئلہ جس پر اہل جاہلیت کے لوگ تھے، وہ کیا ہے؟ عدم ایمان القلب بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس پر اس پر دل کا ایمان نہ لانا، عدم ایمان القلب۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ توحید پر ایمان نہ لے کر آنا، یہ زمانہ جاہلیت کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک مسائل میں سے ہے، سب سے خطرناک مسائل میں سے ہے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنْ انضاف إِلَى ذَلِكَ اسْتِحْسَانُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَمَّتِ الْخَسَارَةِ، ایک ہے ایمان نہ لے کے آنا، دوسرا ہے جس چیز پر اہل جاہلیت تھے اس چیز کو اچھا سمجھنا، اس چیز کو اچھا سمجھنا۔ کہتے ہیں اگر انسان ایمان بھی نہ لے کر آئے اور اہل جاہلیت کے اعمال کو اچھا سمجھے، تمت الخسارہ، خسارہ اس کا مکمل ہو جائے گا، خسارے میں پڑ گیا، اسے خسارے میں پڑنا یعنی واقعی اور یقینی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دو چیزوں کو جمع کر لیا، ایک گناہ کو اور ایک گناہ پر خوش ہونے کو، ایک گناہ کو اور ایک گناہ پر راضی ہونے کو، یہ اس نے جمع کر لیا، کفر کو اور کفر پر دل کے اطمینان کو اس نے جمع کر لیا دل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خسارے کو وہ یقینی بنا دیا، اور گناہ پر خوش ہو جانا اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کی مذمت کی ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، جب ندامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن ایک انسان گناہ پر نادم ہی نہ ہو، پریشان اور پشیمان ہی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ تو توبہ کی توفیق کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے جو ایک شرط بیان کی جاتی ہے وہ ہے گناہ پر نادم ہونا، اس پر خوش نہ ہونا۔ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جب وہ اپنی زندگی پر اور جو معاملات ان کے چل رہے تھے اس پر خوش ہوئے، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک سے پکڑ لیا ان کو۔ وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو سمجھتے تھے ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوئے، اس پر اترانے لگے، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے كما قال تعالی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل پر ایمان لے کر آئیں، کفر پر ایمان لے کر آئیں، شرک کو اپنا لیں، اس پر راضی ہو جائیں، کیونکہ ایمان تو صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، دل سے تصدیق کا بھی نام ہے۔ جب دل سے تصدیق انسان کفر پہ کرے گویا اس پہ راضی ہو گیا، اس پر وہ خوش ہو گیا۔ تو والذین آمنوا بالباطل، جو باطل پر ایمان لے کر آئے،
وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور یہی بات مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر کی ہے کہ یہ بندہ شرک پر خوش ہو گیا، شرک پر راضی ہو گیا اور شرک کا دفاع کرنے لگ گیا۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کس طرح لوگ شرک کا دفاع کرتے ہیں، شرک کو شرک ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور لگے ہوئے ہیں شرک کا دفاع کرنے، کفر کا دفاع کرنے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دو چیزوں کو جمع کر لیا، شرک کو اور شرک پر اطمینان کو۔ تو اگر جس بندے کا دل بے شک شرک کرتا ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس پر مطمئن نہ ہو، متردد ہو نا، تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس طرح گناہ ہے، اگر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے فوراً بعد اس کے دل میں ہلکا سا بھی خیال آ جائے نا، یار غلط کیا، جو میں نے کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، تو اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو انسان گناہ کرے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے محاورے میں کہ چوری اور پھر سینہ زوری، چوری بھی کر رہا اور جو ہے نا وہ اپنی یعنی اس پر اڑا ہوا ہے، تو ایسے بندے کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کی مذمت بھی کی ہے کئی جگہوں پر، کچھ میں آیات میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ کفر پہ لگے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت آئے گی تو پکڑے جائیں گے پھر سب۔ جن اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں ان اعمال کے بارے میں اللہ فرمائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم تو ان کا وزن بھی نہیں کریں گے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ دو چیزیں جمع کر لیں، کفر کو اور کفر پر اطمینان کو، کفر پر خوشی کو۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے اور جاہلیت کے تمام مسائل سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔